اس کا جواب رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث، اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور وہاں ہم نے اس قدر تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ اشعار گایا کرتے تھے، بس انہی کو گانا کہا گیا ہے، کیونکہ اس انداز شعر خوانی میں ایک قسم کا ٹھہراؤ اور آواز کو حلق میں گھمانا اور دہرانا ہوتا ہے۔ ایسی طرز طبیعتوں کو حد اعتدال سے باہر نہیں نکالتی، تو کس طرح اس انداز شعر خوانی سے جو صاف اور پاکیزہ دلوں کے پاس اور فتنے سے محفوظ زمانے میں تھا، ایسی وجد آفرین کرب انگیز آوازوں پر کس طرح دلیل لی جا سکتی ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جن کی خواہشات نفسانی غالب آ چکی ہوں، اور پھر ایسے زمانے میں جو قدورت و گدلاہٹ والا ہے۔ یہ تو صرف ان لوگوں کے فہم کا قصور ہے۔ کیا یہ بات صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی نئی باتیں جو عورتوں نے ایجاد کر لی ہیں دیکھ لیتے تو یقیناً انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ ایک مفتی کو چاہیے کہ وہ بھی حالت زمانہ کا اسی طرح موازنہ کرے جس طرح ایک طبیب کو چاہیے کہ وہ زمانے، عمر اور علاقے کا موازنہ کرے، پھر اس کے مطابق اس مقدار کے حساب سے نسخہ تجویز کرے۔ انصار میں یوں بعض کے موقع پر جو اشعار خوشی میں پڑھے تھے بھلا کس طرح ان اشعار کی طرح ہو سکتے ہیں جو کسی نوخیز، نو عمر، بے ریش، خوبصورت لڑکے کے سامنے لڑکے کے منہ سے بہترین آلات پر اور پوری مہارت سے پڑھے جاتے ہیں، جن کی طرف نفوس کھینچے چلے آتے ہیں، اور وہ ایسے غزلیہ اشعار پڑھتے ہیں جن میں ہرن، ہرنی، رخساروں، چہرے کے کالے تلوں، قد و قامت اور ان کے دیگر اعضائے جسمانی کے اعتدال و موزونیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا ایسے موقع پر طبیعتیں ثابت رہ سکتی ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ نفس انسانی تو لذت دینے والی چیزوں کی جانب بے محال ہو کر اشتیاق و اشتہاد دکھائے گا۔ صوفیہ کے ہاں گانے کا حکم ہے، اس گانے کے متعلق جس کا ہم نے قبل ازیں ایک قوم سے حرمت کا اور کچھ دوسروں سے اس کی کراہیت کا ذکر کیا ہے۔ صوفیہ کا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا سننا مستحب ہے۔ ابو علی دقاق بیان کرتے ہیں سما عوام پر تو حرام ہے کیونکہ ان کے نفوذ باقی ہیں، زاہدوں کے لیے مباح اور جائز ہے کیونکہ انہیں مجاہد میسر آ چکے ہیں، اور ہمارے اصحاب کے لیے مستحب ہے کیونکہ ان کے دل زندہ ہیں۔ یہ بات وجوہ سے غلط ہے۔ کن وجوہ سے؟ ان وجوہ سے۔ نمبر 1، ہم نے ابو حامد غزالی کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ اس کا سماع ہر ایک کے لیے مباح ہے، اور ابو حامد اس کہنے والے سے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ نمبر 2، نفوس کی طبع تبدیل نہیں ہوتی، مجاہدہ تو صرف طبع کے عمل کو روکتا ہے۔ اگر کوئی طبیعتوں کے تغیر و تبدل کا دعوے دار ہے تو وہ محال اور ناممکن چیز کا دعوے دار ہے، کیونکہ جو ہی طبیعت کو متحرک کرنے والی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وقتی رکاوٹ جس نے اسے روکا ہوتا ہے فوراً زائل ہو جاتی ہے اور طبیعت کی عادت پلٹ آتی ہے۔ نمبر 3، علماء کرام کا اس کی حرمت اور اباحت میں اختلاف ہے۔ اختلاف بتا دیتا ہوں۔ جمہور علماء سلف اور خلف اس کی حرمت کے قائل ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سامع کی طبیعت کو ملحوظ رکھتا ہو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سب طبیعتیں یکساں اور برابر ہوتی ہیں، تو جو کوئی عام آدمیوں کی طباع سے اپنی طبیعت کو باہر سمجھے گا تو گویا اس نے محال امر کا دعویٰ کیا۔ نمبر 4، اس امر پر اجماع ہو چکا ہے کہ سما کوئی مستحب عمل نہیں ہے، اس کے متعلق آخری حکم مباح کا ہی ہے، یہ مرجو قول ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، تو اس کے مستحب ہونے کا دعویٰ کرنا اجماع کو ٹھکرانے اور اس سے باہر نکلنے والی بات ہے۔ نمبر 5، اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ سارنگی کا سننا اس آدمی کے لیے جس کی طبیعت متغیر نہیں ہوتی یا تو مباح ہو یا مستحب ہو، کیونکہ سارنگی تو فقط اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ طباع میں اثر انداز ہوتی ہے اور خواہش نفسانی کی طرف اسے بلاتی ہے، تو جب یہ خطرہ ہی نہ رہا تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مباح ہے۔ ان کی ایک قوم نے یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ سماع تو اللہ تعالیٰ کی قربت و نزدیکی کا باعث ہے۔ ابو طالب مکی نے کہا ہے، مجھے بعض شیوخ نے جنید کے حوالے سے یہ قول بیان کیا ہے کہ
اس گروہ یعنی صوفیہ پر 3 مقامات پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت کیونکہ وہ فاقے آنے سے قبل کھاتے ہی نہیں ہیں، اور مذاکرے کے وقت باہمی اجتماع، ذکر کے وقت مذاکرہ یعنی باہمی اجتماع اور ذکر کے وقت کیونکہ اس وقت وہ صدیقوں کے مقامات اور نبیوں کے احوال کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، اور سما کے وقت کیونکہ وہ وجد سے سماعت کرتے ہیں اور مشاہدہ حق کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تو یہ حکایت جنید سے بالکل صحیح ثابت ہے تو اس کے متعلق حسن ظن کی وجہ سے یہ ان زہدیہ اشعار و قصائد کے سننے پر محمول ہوں گی جنہیں وہ سنا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سننے سے دلوں میں رقت اور آنکھوں میں رونا آتا ہے، لیکن سادہ اور لیلا کے اوصاف بیان کرنے پر رحمت کا نزول ہونا اور پھر انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات پر محمول کرنے کا اعتقاد رکھنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے اشارہ لینا درست ہو تب بھی اشارے طبع کے غلبے کے پہلو میں مستغرق ہی ہوگا۔ اور جس معنی پر ہم نے اس امر کو محمول کیا ہے وہ اس لیے کہ زمانے جنید میں آج کے دور کی طرح اشعار نہیں گائے جاتے تھے، صرف بعض متاخرین نے جنید کے کلام کو ہر قیل و قال پر محمول کر لیا ہے۔ حافظ عبد الوہاب بن مبارک کا بیان ہے، ابو الوفا منیر روز بادی رباط روزنی کے شیخ میرے دوست تھے، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں تیرے لیے دعائیں مانگتا ہوں اور میں تجھے تکیہ و گدا اور گانے کے موقع پر یاد کرتا ہوں۔ عبد الوہاب بہت زیادہ اظہار تعجب کرتے اور پوچھتے کیا تم اس کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اس وقت کو قبولیت کی گھڑی ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ ابن عقیل نے کہا ہے ہم نے بلا شبہ ان سے یہ بھی سنا ہے کہ گانے والے کے گانے کے وقت اور گدے اور تکیے کی حاضری کے وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہ اس لیے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ امور قربت الہی کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ کفر ہے، کیونکہ جو شخص کسی حرام یا مکروہ کام کے متعلق عقیدہ رکھے کہ باعث قربت ہے تو ایسا ایک کافر کا اعتقاد ہو سکتا ہے، حالانکہ لوگ اس کی حرمت و کراہیت کے درمیان فیصلہ دیتے ہیں۔ صالح المری نے کہا ہے ان خاک نشینوں اور گرے پڑے لوگوں میں سے زیادہ تاخیر سے وہی شخص سے اٹھے گا جو خواہش نفسانی کا پچھاڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو اسے قرب الہی قرار دیتے ہوئے ہیں، اور قیامت کے روز مضبوط قدموں والا وہی ہوگا جو کتاب الہی اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ وجد اور صوفیہ پر ابلیسی حملہ۔ یہ گروہ جب گانوں کو سنتا ہے تو بزور وجد لانے کی کوشش کرتے ہیں، تالیاں بجاتے، چیختے چلاتے اور کپڑوں کو پھاڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابلیس نے ان پر فریب کاری کے پردے ڈال رکھے ہیں اور خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، اور انہوں نے اس روایت سے حجت لی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 43 جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک چیخ ماری اور سر کے بل گر پڑے، پھر 3 دن تک باہر ہی بھاگتے رہے، اور اسے بھی دلیل پکڑتے ہیں جسے ابو وائل نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ کے ہمراہ باہر نکلے، ہمارے ساتھ ربیع بن خیثم بھی تھے، ہم ایک لوہار کے قریب سے گزرے، حضرت عبداللہ وہاں بھٹی میں رکھے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کو دیکھنے لگے، لیکن جو ہی ربیع نے اس ٹکڑے کی طرف دیکھا تو لڑکھڑائے۔ پھر حضرت عبداللہ مزید آگے چلے حتیٰ کہ ہم دریائے فرات کے کنارے ایک تنور پر پہنچ گئے۔ جب حضرت عبداللہ نے اسے اور اس کے اندر دہتی ہوئی آگ کو دیکھا تو ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی جو سورہ الفرقان آیت نمبر 12 سے 14 تک ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان آیات کے سنتے ہی ربیع بے ہوش ہو گئے، ہم انہیں اٹھا کر ان کے گھر تک لائے، حضرت عبداللہ ان کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ نماز ظہر ادا ہو گئی، انہیں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر وہ نماز عصر تک ان کے پاس بیٹھے رہے
ابھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر نماز مغرب تک ان کے پاس تشریف فرما رہے، پھر کہیں جا کر افاقہ ہوا، ہوش آیا، پھر حضرت عبداللہ اپنے گھر تشریف لائے۔ صوفیہ کا کہنا ہے بندوں میں سے ایک خلق کثیر کے متعلق ایسی کیفیات مشہور ہیں، جب وہ قرآن کریم کی آیات سنا کرتے تھے تو ان میں سے کئی موقع پر ہی فوت ہو گئے، کئی بے ہوش ہوئے، کچھ پر غشی کے دورے پڑے اور کئی چیختے چلاتے رہے۔ زہد کی کتابوں میں ایسی روایات بہت۔ ان کی دلیلوں کا جواب جو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا ہے وہ تو محال اور قذب و دروغ گوئی پر مبنی ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، بے سند گڑھی گئی ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مکی دور کی ہے جبکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینے میں مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق بھی ایسا بالکل سرے سے منقول ہی نہیں ہے۔ رہی ربیع بن خیثم کی حکایت تو اس کے راوی ہی غیر معتبر ہیں۔ احمد بن حنبل نے کہا ہے عیسیٰ بن سلیم بھی ابو وائل سے بیان کرتا ہے، لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حمزہ زیاد بیان کرتے ہیں انہوں نے سفیان سے دریافت کیا تھا، یہ لوگ ربیع بن خیثمہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا، جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اس بات کا راوی کون ہے؟ اسے تو وہی قصہ گو یعنی عیسیٰ بن سلیم ہی روایت کرتا ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے بذات خود اس سے پوچھا تھا یہ تو کس سے روایت لیتا ہے، وہ بتا نہ سکا۔ یہ سفیان ثوری ہیں جو ربیع بن خیثم کے متعلق انکار کر رہے ہیں کہ ان پر ایسی کیفیت تاریخ ہوتی ہو، کیونکہ ہر شخص سے سلف اول کے نقش قدم پر گامزن تھا، ایسا کوئی واقعہ عہد صحابہ میں نہیں گزرا اور نہ ہی دور تابعین، اور اگر واقعہ صحیح ہو تو تب بھی ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی خوف کے پیش نظر کسی انسان پر غشی طاری ہو سکتی ہے، بس خوف ہی اسے ساکن بنا دیتا ہے، اس طرح وہ میت کی مانند پڑا رہتا ہے، اور سچے آدمی کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ کسی دیوار پر ہو تو نیچے گر جائے، کیونکہ وہ غائب اور غیر حاضر ہے۔ لیکن جو شخص وجد کا دعویٰ بھی کرے اور اپنے قدموں میں کوئی لغزش بھی نہ آنے دے، پھر اس سے 2 قدم آگے بڑھے اور اپنے کپڑے چاک کرنا شروع کر دے اور شرع کے منع کردہ امور کا ارتکاب کرنے لگے، تو اس کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اس سے کھیل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل تمام دلوں سے زیادہ صاف تھے، وہ تو وجد کے عالم میں بھی گریہ وزاری اور خشوع سے زائد کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وعظ و نصیحت پر مبنی خطبہ ارشاد فرمایا جس سے آنکھیں اشک بار ہونے لگی اور دل کانپنے لگے۔ سنن ابو داؤد السنہ باب فی زوم السنہ حدیث نمبر 4607۔ ابو بکر آجری نے کہا صحابی نے یوں نہیں فرمایا ہم چیخنے چلانے لگے، اور یوں بھی نہیں کہا ہم نے اپنے سینوں کو پیٹا، جس طرح بہت سے جاہل کر رہتے ہیں جنہیں شیطان نے بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے۔ وجد کے بارے میں مسالک کے صوفیہ کا تنقیدی جائزہ۔ اگر کوئی کہنے والا یوں کہے کہ پوری گفتگو کو صرف صادقین کے حال پر فرض کر لیا جائے اور اہل ریا کے بارے میں ان باتوں کو محمول نہ کیا جائے، تو جن لوگوں پر کیفیت وجد طاری ہوتی رہی اور وہ اسے دور کرنے کی قدرت و طاقت نہ پاتے ہوں، تب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ وجد کی ابتدائی کیفیت کے طور پر باطن میں ایک بے چینی سی اٹھتی ہے، اگر تو انسان اپنے نفس پر قابو پا لے تاکہ اس کی حالت پر کسی کو کوئی اطلاع نہ ہونے پائے، تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ ایوب سختیانی کا حال تھا۔ جب آپ خدمت مبارکہ بیان فرماتے تو آپ کا دل نرم ہو جاتا، آپ اپنے ناک کو صاف کرتے اور فرماتے کتنا سخت زکام ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے نفس پر قابو نہ پائے اور اپنے وجد کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہ محسوس کرے یا لوگوں کو اپنے نفس کی اطلاع دینے کو پسند کرے، تو شیطان پھولے نہیں سماتا اور اس میں پھونک مارتا ہے، تب اس کی پھونک کے بقدر اس کی بے قراری بڑھتی ہے۔
وجد کو دور کرنے کا طریقہ، اگر کوئی قائل یوں کہے ہم گفتگو کو ایسے لوگوں کے متعلق فرض کر لیتے ہیں جو وجد کی کیفیت کو دور ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہوں لیکن وہ قدرت نہ پاتے ہوں، لیکن ان پر معاملہ غالب آتا رہا ہو، تو پھر شیطان کا عمل دخل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں ہے، بعض طبیعتیں وجد کی حالت کو دور کرنے سے کمزور ہوتی ہیں، مگر یہ ایک صادق اور سچے آدمی کی بھی علامت ضرور ہے کہ وہ کیفیت وجد کو دور نہیں کر پاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، بلکہ وہ تو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے زمرے میں آئے گا، یعنی اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143 143۔ خالد بن خداش بیان کرتے ہیں عبداللہ بن وہب پر کتاب احوال القیامہ کو پڑھا گیا تو وہ گش کھا کر گر پڑے، بعد میں وہ کوئی ایک بات بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ چند روز کے بعد فوت ہو گئے۔ بند و نصائح کے سننے سے ایک خلق کے کثیر لقمائے اجل بن چکے ہیں اور ان پر غشی کے دورے بھی پڑتے رہے ہیں، اور رہا وجد جو ان بناوٹی وجد سازوں کی حرکات اور ان کی بلند آواز چیخ و پکار ان کی محبوط الحواسی پر متضمن اور مشتمل ہوتا ہے، تو اس سے ظاہراً یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بناوٹی اور مصنوعی اعمال ہیں اور ان پر شیطان ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کیا کسی مخلص شخص پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو کیا اس کے حق میں یہ کوئی نقص اور عیب ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جی ہاں، کیونکہ اس کی دو وجہ ہیں۔ اگر وہ علم کا قوی ہوتا تو اسے تھام لیتا، وہ اس انداز سے طریق صحابہ اور راہ تابعین کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے نقص اور عیب کے لیے یہی کہا۔ اہل تصوف کا وجد ہے، جب اہل تصوف کسی گانے کو سنتے سنتے جھوم اور وجد میں آتے ہیں تو تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ ابو علی الکاتب بیان کرتے ہیں ابن بنان مصنوعی وجد بنایا کرتا تھا اور ابو سعید خراز اس کی خاطر تالیاں بجایا کرتا تھا۔ تالیاں بجانا ناپسندیدہ اور منکر کام ہے جس کے باعث جھوم اٹھنا اور حد اعتدال سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل مند لوگ اس طرح کی حرکات سے بچ بچ کر رہتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے والا مشرکین کے عمل سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جس طرح وہ بیت اللہ کے پاس تالیاں بجانے والا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کی مذمت فرمائی۔ فرمان الہی ہے سورہ انفال آیت نمبر 35 اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ مکہ کا معنی سیٹیاں بجانا اور تصدیہ کا معنی تالیاں بجانا ہے، اور اس میں عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت لازم آتی ہے، اور کوئی بھی عقل مند اس بات سے نفرت کرے گا جو اسے وقار اور شان سے نکال کر کافروں اور عورتوں جیسے افعال و اعمال کی جانب لے جائے۔ رقاص صوفی جو ہی ان کے جھومنے میں تیزی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، رقص کرنے لگتے ہیں، اور ان میں سے ایک نے تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے اس حکم الہی سے بھی حجت لی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 42 اپنا پاؤں مارو۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بوتی دلیل ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت مسرت میں پاؤں زمین پر مارنے کا حکم دیا ہوتا تب ان کے لیے کوئی شبہ کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے حکم دیا تھا تاکہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک پاؤں اٹھا کر چلے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تو خلقت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہے، تو وہ بھی حجل کی چال چلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے، تو وہ بھی خوشی سے ایک پاؤں اٹھا کر چلے تھے۔ اور ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے اس بات سے حجت پکڑی ہے کہ حبشیوں نے ناچ اور رقص کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جواب اس طرح ہے کہ حجل تو چلنے کی ایک نوع کا نام ہے جو خوشی کے موقع پر اختیار کی جاتی ہے، تو اس کا رقص سے کیا تعلق اور اس کا کیا جوڑ؟ اور اسی طرح حبشیوں کا ناچنا بھی
چلنے کی ایک نو ہے اور نو تھی جو لڑائی میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بطور مشکل تھی۔ صوفیہ اور وجد و طرب کی کیفیات، جب صوفیہ پر حالت رقص اور وجد طرب کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کسی بیٹھے ہوئے کو کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور یہ بھی جائز نہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق کہ کھینچا ہوا بیٹھ رہے، باقی حاضرین بھی اس کی پیروی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان میں سے کوئی ایک اپنا سر ننگا کر لیتا ہے تو باقی سبھی اس کی موافقت کرتے ہوئے اپنے سروں کو ننگا کر لیتے ہیں۔ کسی عقل مند پر یہ امر بھی مخفی نہیں ہے کہ سر کو ننگا رکھنا برا اور کبھی ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت طیبہ کی مخالفت ہے، کیونکہ اس میں مروت کو گرانا ہے۔ یہ مختلف ادوار میں لوگوں کے اپنے اپنے عرف عام کے اعتبار سے ہے، اور ادب کو ترک کرنا ہے۔ فقط مناسک حج میں اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار بندگی اور اظہار عجز و انکساری کے لیے ایسا واقع ہوتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کا وجد و جھوم قدرے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کپڑے گانے والے پر ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو صحیح اور سالم کپڑے اتار کر پھینکتے ہیں اور ان میں سے بعض پھاڑ کر پھینکتے ہیں۔ بعض جاہلوں نے ان کے لیے دلیلیں فراہم کی ہیں اور یوں کہا ہے یہ لوگ اپنے آپ سے گزر جاتے ہیں، یعنی بے خود ہو جاتے ہیں، لہذا انہیں قابل ملامت نہ کہا جائے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بچھڑے کی پرستش کرنے کی خبر سے غموں سے مغلوب ہو گئے تھے تو انہوں نے تختیاں پھینک دی تھی، انہیں توڑ دیا تھا اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ جواب میں ہم یوں عرض کرتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توڑنے کی قصد سے پھینکا تھا، اور جتنا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہیں ڈال دیا تھا، ہمارے لیے اتنا بیان ہی کافی ہے۔ یہ کہاں سے دلیل لے لیا کہ وہ ٹوٹ بھی گئی تھی؟ پھر اگر یہ کہا جائے کہ وہ ٹوٹ بھی گئی تھی، پھر بھی ہمارے پاس یہ ثبوت کہاں سے آ گیا ہے کہ انہوں نے توڑنے کا ارادہ کیا تھا؟ پھر اگر ہمیں ان کے بارے میں پورے وثوق سے یہ علم ہو جائے تو ہم عرض کریں گے یہ ان کی بے خودی کے عالم میں ہوا تھا، حتیٰ کہ اگر اس موقع پر ان کے سامنے آگ کا کوئی سمندر بھی ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بھی کود جاتے۔ ان صوفیہ کی بے خودی کی تصحیح کون کرتا ہے، حالانکہ وہ گانے والوں کی دوسروں سے خوب تمیز رکھتے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کنویں میں بھی گرنے سے بچتے ہیں جو کوئی اگر ان کے قریب ہو۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں